ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں تاکہ اہل بیت کا پیغام زیادہ سے محترم، زیادہ آج شب شہادت و بعض جگہوں پر جو ہے وہ روز شہادت ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے۔ ماہ رجب اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے، وہ مہینہ کہ جسے پروردگار نے اپنے آپ سے منسوب کیا، وہ مہینہ کہ جو گناہ اور استغفار کا مہینہ ہے، وہ مہینہ کہ جو ہمیں اندر سے پاک کرتا ہے تاکہ ہم اس ماہ رجب سے فائدہ اٹھا کر ماہ شعبان میں وارد ہوں، اور اس کے بعد پھر ماہ رمضان کہ جو ہمیں اس اصل ہدف کی طرف لے کر جاتا ہے کہ جہاں ہم شب قدر کو درک کر سکیں۔ نہیں پتہ ہم نے اس مہینے سے کتنا فائدہ اٹھایا، کتنا فائدہ اٹھا پائے، لیکن ابھی چند دن باقی ہیں۔ کوشش کریں کہ ان چند دنوں میں جتنا ہو سکتا ہے ایک تو روزے رکھیں تاکہ روزے جو ہیں وہ ماہ رمضان، ماہ رجب کے ماہ شعبان سے متصل ہو سکیں، اور پھر اس کے بعد ہم اس مہینے کی روزے رکھنے کی فضیلت سے جو ہے وہ محروم نہ رہ جائیں۔ بہت سارے فضائل جو ہیں وہ ماہ رجب کے روزوں کے بارے میں ہیں کہ یقیناً آپ نے واقف بھی ہوں گے اور آپ سن بھی چکے ہوں گے اور سنتے رہیں گے۔ استغفار کا مہینہ ہے، جتنا مہینہ رہ گیا ہے کوشش کریں مختلف استغفار مفاتیح الجناح میں ماہ رجب کے اعمال میں موجود ہیں، یہ چند دنوں میں اس کو جو ہے وہ غنیمت سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ ماہ رجب کے اندر جہاں مختلف ایام ہیں وہاں پر جو ہے وہ ایک دن یہ شہادت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا بھی ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام باب الحوائج ہیں، اور باب الحوائج یعنی دروازہ ہے حاجتوں کا۔ اسے صرف ہم اہل تشیع نہیں بلکہ اہل سنت کے بھی علماء نے اپنی کتابوں کے اندر اس کو بیان کیا ہے کہ کیونکہ کاظمین میں مولا کا حرم ہے اور بغداد کے قریب ہے، اور وہاں پر اہل سنت برادران کی آبادی بہت زیادہ تھی، حتیٰ بڑے بڑے علماء جو تھے وہ خود جو ہے وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو باب الحوائج کے نام سے پکارتے تھے۔ اس لیے وہاں پر ایک دروازہ، ایک باب ہے جو باب المراد کہتا ہے کہ جو بھی شخص اس دروازے سے آتا تھا وہ اپنی مراد کو پورا کر حاصل ہو جاتی تھی اس کی مراد، اور آج بھی ہم جب وہاں جاتے ہیں تو ہماری مرادیں جو ہے وہ پوری ہو جاتی ہیں۔ یقیناً ان ایام میں کہ جو سخت ایام گزر رہے ہیں اور ایک مشکلات ہے پوری دنیا کے اندر، اور اس ایک بیماری اور ایک وائرس کی وجہ سے جو ہے وہ پوری دنیا میں ایک پینک ہے، اور بیماری بھی ایسی ہے کہ جو بہت تیزی سے پھیلتی ہے، وہ کہ بہرحال ڈاکٹرز اور سائنس اس کے بارے میں بہت ساری ڈیٹیل آپ سنتے بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں، میں بہت زیادہ اس پہ گفتگو نہیں کروں گا، لیکن یہ ہے کہ ایک پناہ جو ہے دنیا کی ہر مصیبت اور بیماری میں وہ اہل بیت علیہ السلام کا در ہے، اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا در بھی انہی دروں میں سے ایک ہے۔ اس طرح حرم تو یقیناً نہیں کھلے ہوئے کہ جس طرح حرم کھلے ہونے چاہیے، اکثر جگہوں پر حرم جو ہے وہ بند ہیں، لیکن یہاں پر میں کوشش کروں گا کہ میں امام اور امامت کو کچھ آپ کی خدمت میں بیان کر سکوں تاکہ ہم در و دیوار کے محتاج نہ رہیں اپنے امام سے متصل ہونے کے لیے۔ خود امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ امامت کی نشانیوں میں سے کہ ایک نشانی یہ ہے کہ اس سے پہلے والے امام جو ہیں یا پہلے والے جو بھی اللہ کا ولی ہے وہ اس کی نشاندہی کرے، ان کے بارے میں بتائے، کہ جیسے خود رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں بتایا، اور پھر جو ہے ایک یہ نشانی اور ایک یہ کہ وہ خود بھی جو ہے وہ آگے آنے والے کے بارے میں علم رکھتا ہو۔ دوسرا یہ کہ امام جو ہے وہ ہر چیز سے واقف ہے، اس سے جو بھی پوچھا جائے وہ اس کو جانتا ہو، یہ اس کی امامت کی نشانیوں میں سے ہے، اور علم غیب رکھتا ہو، اور اس طرح کی چیزیں امام نے جو ہے وہ ایک صحابی کو بیان کیا۔ یہاں پر یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ امام نے یہ بھی فرمایا کہ امام ہر زبان کے اندر جو ہے وہ گفتگو کر سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں، ورنہ وہ امام نہیں۔ مشہور واقعہ ہے، شہر ابی بصیر سے واقعہ ہے کہ کوئی شخص خراسان سے آیا اور اس نے عربی لہجے میں امام سے سوال کیے، مگر امام نے اس کو فارسی ہی کے اندر جواب دیا۔ تو اس نے بولا مولا آپ کو فارسی آتی ہے؟
تو کہا پھر وہ امام ہی کیا کہ جسے زبان نہ آتی ہو۔ تو اور بھی ائمہ سے جو ہماری خدمت میں روایات ہیں، ائمہ کے علم کے بارے میں، ان کی جو معرفت تھی اس کے بارے میں، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ امام جو ہے وہ ہر زمانے کے اندر کہیں پہ بھی ہو اپنے ماننے والوں کی بات سن سکتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ آج بہرحال مشکل کا عالم ہے، بہت سارے حرم صرف ایک مشکل کی وجہ سے کہ وہ میں صحیح ہوں، میں سالم ہوں، لیکن ہو سکتا ہے کوئی اور مریض ہو، یا ہو سکتا ہے کہ میں مریض ہوں، باقی لوگ سالم ہوں، لیکن میں ایک ایسی جگہ پر جاؤں جہاں بہت سارے لوگ ایک دوسرے سے بہت کم فاصلے سے ہیں اور جہاں پر بیماری پھیل بھی جو ہے بہت تیزی سے رہی ہے، تو وہاں پر میرا فرض کیا بنتا ہے؟ میرا فرض یہی بنتا ہے کہ میں اپنے آپ کو اس جگہ سے دور رکھوں۔ میں اگر چاہتا ہوں دوسروں سے محبت کرنا تو میں ان کو اپنے آپ سے، اگر خدا نخواستہ مجھے کو مشکل ہے، یا ہو سکتا ہے کہ کسی اور کو پرابلم ہو، کسی اور کو ہو سکتا ہے میری باڈی جو ہے وہ اس کا امیون سسٹم اسٹرانگ ہو، شاید میں وائرس کو سروائیو کر جاؤں، لیکن شاید کوئی بوڑھا شخص ہو، کوئی خاتون ہو، کوئی بچہ ہو، وہ سروائیو نہ کر سکے۔ تو ہمیں سوسائٹی کو، سب کو دیکھنا ہے، لیکن اس کا یہ وطن مطلب نہیں کہ ہمارا در توسل بند ہو جائے، ہم اہل بیت سے متصل ہونا ختم ہو جائیں، نہیں۔ مطلب جو لوگ حرم کے قریب نہیں رہتے، جو لوگ دنیا دور دراز کی جگہوں پہ رہتے ہیں، یا پرانے زمانے کے اندر جہاں پر یہ فیسلٹیز نہیں تھیں، لوگ جہازوں کے ذریعے سے نہیں آ سکتے تھے، لوگ تیز رفتار سواریوں سے نہیں پہنچتے تھے، جن کو کئی کئی مہینے لگتے تھے اپنے مولا کی خدمت میں ظاہری، تو کیا وہ سب لوگ امام سے متصل نہیں ہوتے تھے؟ بہت سارے لوگ امام سے متصل ہوتے تھے اور امام ان کی آواز بھی سنتے تھے۔ خود جو ہے وہ امام علی نقی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تم کہیں پہ بھی ہو، تم صرف اپنے لبوں کو ہلاؤ، ہم تمہاری آواز کو سن لیں گے۔ تو یہاں سے یہ واضح ہے کہ ہم کہیں پہ بھی ہوں، ہم اپنے امام سے متصل ہو سکتے ہیں۔ ہم یہیں پہ آج آپ اپنے اپنے گھروں میں، پوری دنیا میں جہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ وہیں سے کاظمین میں مولا کے اس حرم سے متصل ہو سکتے ہیں، مولا کو واسطہ دے سکتے ہیں، باب الحوائج ہیں کہ ہماری ان حاجتوں کو جو ہے وہ پورا کریں۔ اور سب سے بڑی حاجت یہ مشکل اور یہ مصیبت ہے کہ جو اس ٹائم پورے عالم پہ چھائی ہوئی ہے، باب الحوائج ہیں، کبھی کسی کو خالی ہاتھ نہیں جانے دیتے، ان کو واسطہ دیں، ان کے بیٹے امام رضا علیہ السلام کا ان کو واسطہ دیں، ان کی بیٹی حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کا۔ یقیناً امام نے سختی کے اندر جو حالات گزارے ہیں، وہاں پر امام نے شیعوں کی خاطر جو ہے وہ گزارے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق امام جو زندان میں رہے، اس کا وجہ خداوند متعال نے اسے کہا کہ کچھ شیعوں نے آشکار کر دیا، جو تقیہ کا اس وقت کا عالم تھا کہ تقیہ میں رہنا تھا، شیعوں نے کچھ آشکار کر دیا کہ جس کی وجہ سے مشکلات جو ہے وہ ان کے اوپر آنے والی تھیں، لیکن ان مشکلات کو امام نے شیعوں کے بجائے اپنے اوپر لے لیا، اور مولا جو ہے وہ 14 سال تک جو ہے وہ روایات کے مطابق جو ہے وہ مختلف زندانوں میں رہے، ایک زندان سے دوسرے زندان کے اندر رہے، اور امام نے ان ساری مشکلات کو اپنے اوپر لیا، برداشت کیا، تاکہ شیعہ علی حیدر کرار جو ہیں وہ سلامت رہیں۔ لیکن وہیں پر امام کی ایک حدیث ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ میں جب دیکھتا ہوں تو میں بہت کم مخلص شیعہ پاتا ہوں۔ یہ کئی عرصے سے کہتے آ رہے ہیں کہ ہم شیعہ ہیں، ہم شیعہ ہیں، مگر جب میں ان کی طرف پلٹتا ہوں تو میں ان میں سے بہت کم کو پاتا ہوں۔ یہ تکیے لگائے بیٹھے ہوئے کئی عرصے سے کہتے ہیں کہ ہم علی کے شیعہ ہیں۔ عزیزان محترم، کیوں امام نے اس وقت یہ درد بیان کیا؟ ایک امام جو 14 سال قید زندان میں ہو، کیوں قید زندان میں تھا؟ مگر شیعہ کہاں تھے اس زمانے میں؟ مگر کہاں تھے مولا کے ماننے والے؟ یقیناً حالات ایسے تھے، یا ان کے اپنے اندر طاقت نہیں تھی کہ امام 14 سال زندان میں قید رہا ہے۔ آج 1400 سال اگر آپ کہہ لیں کہ اگر شیعہ صحیح نہ ہو تو 14 سال اور 1400 سال دونوں گزر جائیں گے۔ آج بھی تو 1100 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا امام غیبت کے اندر ہے۔ تو گویا امتحان کس کا ہے؟ امتحان شیعوں کا ہے، امتحان ماننے والوں کا ہے، کہ اگر وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کریں گے تو پھر ایک امام 14 سال زندان میں رہ سکتا ہے، تو یہ دوسرا امام 1100 سال سے زیادہ کا عرصہ جو ہے وہ غیبت کے پردے میں رہ سکتا ہے۔ تو یہاں پر ہم امام کو سمجھیں کہ امام ہے کیا۔ جب تک ہم امام کو نہیں سمجھیں گے،
ہم نہیں پہنچ سکتے اس اصل ہدف تک۔ کربلا کو بار بار ریپیٹ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کربلا کے ان واقعات کو بار بار مجالس میں، ممبر سے، کتابوں سے بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ ہم پہچانیں کہ وہ جو لوگ امام حسین علیہ السلام کو پہچانے ہیں وہ کون لوگ تھے، اور انہوں نے کس طرح امام حسین کو پہچانا ہے، اور یہی ان کی پہچان باعث بنی کہ انہوں نے اپنے آپ کو قربان کر دیا امام کے اوپر، اور امام کے اس کام کو ختم نہیں ہونے دیا، بلکہ اسی نے کربلا سے وہ نور نکلا جو آج تک صدیوں کے فاصلوں کو طے کرتا ہوا ہمارے تک پہنچا ہے۔ تو یہاں امامت شناسی مہم ہے۔ امام کس کو کہتے ہیں؟ اور اس حالات میں جو دنیا کے حالات چل رہے ہیں، یہاں پر ہم اگر امام کو نہیں پہچانیں گے تو ہم مایوسی کے اندر ہیں۔ اگر ہم امام کو نہیں پہچانیں گے تو ہم اصل ہدف کی طرف بڑھ نہیں سکتے۔ یہ مصیبتیں، یہ ابتلاعات، یہ بلائیں جو دنیا میں آتے ہیں، خوب اس کا فلسفہ ہے، خیر اور شر کا دنیا میں فلسفہ ہے۔ جہاں خیر نہیں ہے وہاں شر ہے۔ خیر مطلقاً پروردگار ہے، اور پروردگار نے ہر چیز کو خیر خلق کیا ہے۔ پروردگار نے شر کو خلق نہیں کیا۔ جہاں خیر کم ہو جائے وہاں شر خود وجود میں آ جاتا ہے۔ جس طرح تاریکی جو ہے اس کا کوئی وجود نہیں ہے، ہاں، مگر جب روشنی نہیں ہوتی، نور نہیں ہوتا، تو پھر ظلمت اور اندھیرا ہو جاتا ہے۔ تو وہاں پر ہم دیکھیں کہ ہم اپنے امام کو پہچانتے ہیں کہ نہیں پہچانتے۔ وہ وجود خیر، وہ حجت خدا کیا کائنات میں نہیں ہے؟ بالکل ہے، لیکن ہم کو کیوں نہیں پہچان پا رہے؟ اور یہ مصیبتیں جو اس ٹائم آئی ہوئی ہیں، ہمیں ان مصیبتوں کو کس طرح برداشت کرنا ہے، کس طرح اس کو سنبھالنا ہے، کس طرح استقامت دکھانی ہے، تاکہ ہم اپنے وقت کے امام تک پہنچیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دور میں لوگ امام کو نہیں پہچانے تھے صحیح طرح۔ وہ ہر دور کے اندر یہ ہوا ہے کہ ہر دور کے امام کے اندر ہر کوئی نہیں پہچان پایا امام کو، مگر کچھ نے پہچانا، اور جنہوں نے پہچانا وہی جو ہے وہ کامیاب ہوئے اس دور کے اندر بھی، اور وہی کامیاب ہیں آج کے دور کے اندر بھی۔ گو کہ امام کا دور بہت سختیوں کا دور تھا، اور ان حکمرانوں کا، ظالم حکمرانوں کا، جو کہ یہ جانتے تھے کہ یہ امام جو ہے وہ خود اپنی جائیگاہ رکھتے ہیں، خود ان کا اپنا جو ہے وہ ایک مقام ہے، خود جو ہے وہ اس وقت خلیفہ وقت کے پاس جب امام حاضر ہوئے تو اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور اس نے اپنی جگہ پر امام کو بٹھایا۔ پھر جب امام چلے گئے تو خلیفہ وقت کے ایک بیٹے نے پوچھا کہ آپ اتنی جب ان کے عزت کے قائل ہیں، آپ اتنی ان کو جو ہے وہ رسپیکٹ دے رہے ہیں، تو آپ یہ منصب ان کو کیوں نہیں دے دیتے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ یقیناً وہ اس کے حقدار ہیں، لیکن جہاں حکومت اور ملکوتیت کی بات آتی ہے تو وہاں پر اگر تم بھی میرے سامنے آئے تو میں تمہاری گردن کو جو ہے وہ اتار دوں گا۔ یعنی کیا بات؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر دنیا پرستی ہے، یہاں پر نفس پرستی ہے، یہاں پر ڈیزگنیشن جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے، یہاں ریاست طلبی جو ہے وہ مہم ہے۔ یہی چیز ائمہ علیہ السلام اور انبیاء کے مقابلے میں آئی ہے۔ یہی چیز آج بھی، میں نہیں کہتا کہ آپ کے اندر ہو سکتا ہے میرے اپنے اندر کسی طرح سے چھپی بھی ہو، شرک خفی کسی بھی طریقے سے میرے اندر چھپا ہوا ہو۔ دنیا کی محبت ان مشکلات میں جو آج مشکلات عالم کے اندر آئی ہیں، یہ میرے لیے ٹیسٹنگ ہے، اور یہ میرے لیے ٹیسٹنگ تھی اور میرے لیے مسلسل ٹیسٹنگ ہے کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے، یہاں مجھے کچھ کھو جانے کا افسوس ہے، یہاں میرے ہاتھ سے کچھ نکل جانے کا مجھے افسوس ہے، یا میرے لیے آگے زندگی بلائنڈ ہو گئی ہے، آگے اندھیرا ہے۔ کیا میں اس طرح سوچ رہا ہوں کہ آنے والے وقت میں سب کچھ اندھیرا ہے، یا میں کسی خوف و ہراس کے عالم میں ہوں، اور میں کس طرح اس وقت دنیا کو دیکھ رہا ہوں، میرے لیے اس ٹائم دنیا کیا ہے، دنیا کس طرف بڑھ رہی ہے۔ تو جن کے ایمان مضبوط ہیں وہ ان مشکلات کو طے کر رہے ہیں، عقلانی طریقے سے، لاجیکل طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں، کیونکہ مشکلات کا فیض ہے۔ ان مع العسر یسرا، پروردگار قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ہر مشکل کے بعد جو ہے وہ آسانی ہے، اور یقیناً آسانی ہے، لیکن اگر ہم ان مشکلات سے گزریں گے تو، مگر یہ نہ ہو کہ مشکلات ہمیں گھیر کر ہمیں ختم کر دیں۔ مشکلات اور امتحانات کا فلسفہ ہے۔ دنیا کا اصل جو ہے، دنیا کے معنی ہی دونوں پر بستی کے ہیں۔ دنیا سے مشکلات الگ ہو ہی نہیں سکتی ہیں۔ کامیابی کہاں ہے؟ کامیابی اس طرف ہے کہ جہاں ہمیں اس دنیا سے گزر کے جانا ہے۔ اور ائمہ علیہ السلام نے ہمیں یہی درس دیا ہے کہ دیکھو، توحید سے متصل رہو، آخرت کی طرف متصل رہو،
تمہاری اصل خلقت کا جو اصل ہدف ہے وہ تمہاری بندگی ہے. تم نے خدا کی بندگی کرنی ہے، چاہے تم کسی بھی حصے میں رہو، کسی زمانے میں رہو، کہیں پہ بھی رہو. لیکن اگر ہم اس بندگی سے خارج ہوتے ہیں تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے. اس طرف کیا ہے جو ہمیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام دکھانا چاہتے ہیں؟ اس طرف کیا ہے جہاں ہمیں شہدائے کربلا دکھانا چاہتے ہیں؟ اس طرف کیا ہے کہ جو ہمیں شہداء نے دکھایا ہے؟ میں آج سن رہا تھا کہ جہاں پر جو ہے وہ حسن باقری شہید، جو 8 سال عراق کی جنگ میں شہید ہوئے، اور شہید جو ہے وہ احمد کاظمی کہ جو بعد میں شہید ہوئے، لیکن دونوں ساتھی تھے اور دونوں اس طرح ایک ساتھ تھے کہ ایک دوسرے سے جدا نہیں تھے. اور اس کی آج میں نے وہ خود آڈیو سنی جو حسن باقری نے اس وقت اس زمانے میں جو ہے وہ پیج کی تھی، جو اپنے بے سیم کے ذریعے سے، وائرلیس کے ذریعے سے احمد کاظمی کو، اور وہ جس جگہ پر تھا وہاں پر اس کے بعد 1 گھنٹے کے بعد وہ شہید ہو گیا. مگر اس نے کیا کہا حسن باقری نے؟ وہاں سے کہا کہ احمد کہاں ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں دوسری طرف ہوں اور میں تمہارے لیے دعا گو ہوں، میں تمہارے پاس تھا مگر مجھے دوسرا شخص جو ہے وہ لے کر آ گیا. کہا کہ احمد جلدی کرو، ادھر آ جاؤ، اور ادھر سے جو میں دیکھ رہا ہوں یہ بہت حسین ہے، یہاں جو مجھے نظر آ رہا ہے یہ بہت خوبصورت ہے. مگر 1 گھنٹے کے بعد جو ہے وہ حسن باقری شہید ہو گیا. اور شہید احمد کاظمی بعد میں ساری زندگی اس پر تڑپتے رہے، لیکن بہرحال اللہ نے ان کو بھی شہادت کا درجہ بعد میں عطا کیا. مگر اس طرف کیا تھا؟ آیت اللہ عظمہ خامنہئی بیان فرماتے ہیں کہ حسن باقری اس وقت اس طرف کیا دیکھ رہا ہے؟ حالانکہ توپ ہے، بارود ہے، دھماکے ہیں، آگ ہے، خاک ہے، مگر کیا چیز ہے جو اس کو نظر آ رہی ہے؟ عزیزان محترم، وہ اصل حقیقت ہے، وہ بہشت رضوان ہے، وہ رضائے الہی ہے کہ جو واقعاً امام حسین علیہ السلام کے اصحاب نے ہمارے لیے راستہ کھولا ہے. وہی راستہ کہ جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، مگر انہوں نے دیکھا ہے کہ اتنی تلواریں چلتی رہیں ان کے گردن پر، مگر ان میں سے کسی نے تکلیف کا اظہار نہیں کیا. شمع بجھ گئی شب عاشورہ، مگر کوئی وہاں سے جانے کی کوشش کسی نے نہیں کی. کیوں؟ کیونکہ امام مہم ہے. امام اصل میں حیات ہے. امام ہی کائنات میں ایسی حجت ہے جس کی وجہ سے پوری کائنات باقی ہے. پوری زمین اور آسمان میں ہر چیز جو ہے وہ تسبیح کر رہی ہے. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ہر چیز زمین اور آسمان کے درمیان میں جو ہے وہ تسبیح کر رہی ہے. مگر ان کو تسبیح کون دے رہا ہے؟ ان کو تسبیح کون عطا کر رہا ہے؟ امام ہے. امام جب فرماتے ہیں سبحان اللہ تو یہ تسبیح پوری کائنات کو دی جاتی ہے اور پوری کائنات تسبیح کرتی ہے. یہ ہے امام. ہم امام کو نہیں سمجھ پائے. جو امام کو سمجھا وہ اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنی اولاد سے گزر گیا ہے. ہم یہاں سمجھیں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو اس وقت ایک اچھی خاصی تعداد نہیں سمجھ پائی، ورنہ اپنے آپ کو قربان کر دیتے، لیکن امام نے ان کو بچایا اور اپنے آپ کو سختیوں میں ڈالا. آج وقت کا امام غیبت کے پردے میں ہم سے سوال کر رہا ہے کہ ان مشکل حالات میں تمہاری میری طرف کتنی توجہ ہے؟ میرے لیے کیا کرو؟ حالات سخت ہیں. خوب یہ جو حالات دنیا میں ہیں شاید کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا. جو اس ٹائم سچویشن ہے دنیا کی، کہ میں خود ابھی کئی جگہ سے جو ہے وہ ٹریول کر کے آیا ہوں، کئی ملکوں سے ہو کر آیا ہوں، اور جو ہے وہ میں نے اپنے آنکھوں کے سامنے سے اس میٹلسٹک ورلڈ کو دیکھا کہ جس کے خوابوں خیالوں میں لائف آفٹر ڈیتھ نہیں ہے، اور اگر ہے بھی تو ایمان نہیں ہے. جس نے اپنی صرف دنیا کو، ظاہری دنیا کو خوبصورت بنایا ہوا ہے. اب جب یہ ظاہری دنیا جس کو خوبصورت بنایا ہوا ہے یہ ٹوٹتی کی نظر آ رہی ہے، یہ محل لٹکتے ہوئے کھٹکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ ہر چیزیں جو سسٹم بنایا انسان نے وہ اس کو تباہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، جبکہ خود تباہ کیا ہے اس نے. خود اس کا اپنا اس میں قصور ہے. اس میں پروردگار کی طرف سے مشکلات، مصیبتیں، انسان خود ان مشکلات کو ایجاد کرتا ہے. اگر انسان بندگی صحیح کرے تو انسان کامیابی کی طرف بڑھتا رہے گا. خوب یہ جو سب اس نے بنایا تھا، ویسٹ نے پوری آئیڈیالوجی، یہ پورا سسٹم بنایا، یہ ٹوٹتا ہوا اس کو نظر آ رہا ہے. اس کی سانسیں اکھڑتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کیسے رہے گا، وہ کیا کہ یہی دیکھا. اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ وہ ظاہراً اتنی مہذب قوموں کا حال آپ نے دیکھ لیا
کہ جہاں پر لاک ڈاؤن کی سچویشن آئی وہاں پر بازاروں میں کیا حال تھے، ایک دوسرے کے ساتھ کیا حال تھے. اب یہ انسانیت ہے. اسلام انسانیت کا درس دیتا ہے. آئیے یہاں پر ہم ایک دوسرے پیغام کی طرف جائیں کہ جو ان ایام کے اندر ہمیں ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم دیا کہ جتنی تم پر مشکلات آ جائے، جتنی تم پر پریشانی آ جائے، تم انسانیت کو اپنے ہاتھ سے مت جانے دو. جنگوں کے بھی قوانین بتائے اسلام نے کہ جنگوں میں نہ تم نے لوگوں کے گھروں کو نقصان دینا ہے، نہ ان کے درختوں کو، نہ ان کے کھیتوں کو، نہ ان کی خواتین کو، نہ ان کے بچوں کو نقصان دینا ہے. خوب یہ ابھی ہم حالت جنگ ہے، مثلا ابھی ایک ایسی پریشانی ہے. تو یہاں پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہاں پر اگر کوئی مشکل میں ہے، کوئی پریشانی میں ہے، کوئی مریض ہے، ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے. اور یہاں ماشاءاللہ کتنے مومنین جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ خوب جو ہے خود جمہوریہ اسلامی کے اندر بھی لوگ جو ہے وہ خود ایک دوسرے کی ہیلپ کر رہے ہیں. حتیٰ میں نے یو کے اور بعض جگہوں میں دیکھا جو ہمارے جوان ہیں ماشاءاللہ وہ بغیر تفریق کیے کہ جو ہے وہ مسلمان ہیں یا غیر مسلمان ہیں، کوئی بھی ہے جو مشکل کے اندر ہے، جو گھروں کے اندر بوڑھے لوگ رہ رہے ہیں، وہ ان کو کھانے پینے کا سامان پہنچا رہے ہیں. یہ ہے اسلام، یہ ہے امام کے ماننے والے کہ اس مشکل کے عالم کے اندر وہ نہ صرف خود غرض نہیں ہے بلکہ وہ دوسروں کی مدد کر رہے ہیں. اب آئے ہم دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں ان حالات کے اندر، اس پینک سچویشن کے اندر. ہم دوسروں کو دیکھیں کہ ہو سکتا ہے کسی کے گھر کا راشن نہیں ہو، کوئی لوگ ڈیلی کے کھانے پینے والے ہیں، مختلف آرگنائزیشن اس پہ کام کر رہی ہیں، ہر جگہ کام کر رہی ہیں. ہمیں ہر جگہ جو ہے وہ خود اپنی ذمہ داری کو نبھائیں. اور یہیں پر میں کہوں گا کہ جو حالات خاص طور پہ پچھلے دنوں سے پاکستان زائرین کے ساتھ ہوئے بارڈر کے اوپر، اور بھی بہت سارے زائرین جہاں مشکل، ہندوستان کے زائرین بھی جو ہے وہ کم اور مشہد کے اندر جو ہے وہ سٹک ہو گئے ہیں، آہستہ آہستہ جا رہے ہیں. جن میں سے تافتان بارڈر پر جو پاکستان اور ایران کا بارڈر تھا، وہاں اتنی مشکلات کے اندر آپ مسلسل ویڈیوز بھی دیکھتے رہے ہو. بہرحال اس میں جو ہے وہ پرابلم وہی سسٹم کی ہے. جب سسٹم ڈیزائن نہیں ہے دوسری طرف تو پھر یہ مشکلات ہوں گی. اور بہرحال کہیں نہ کہیں تعصب بھی جو ہے وہ پایا جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ اتنے ہزاروں لوگ جو ہیں وہ دوسری طرف سے ملکوں کے اندر وارد ہوتے رہے، ان کے ساتھ کچھ نہیں ہوا، لیکن صرف شیعہ نے حیدر کرار کو اس مشکل میں ڈالا گیا. تو وہاں پر میں ان زائرین کو اور مومنین کو پیغام دوں گا کہ آپ پریشان مت ہوں. شیعہ حق پر ہونے کی وجہ سے اسے قیمت دینی پڑتی ہے. مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام حق پر تھے اور خود حق تھے، جس کی وجہ سے انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور انہوں نے ان مشکلات کو سنبھالا. خود جو ہے وہ ابن حدید جو جس نے شرح نہج البلاغہ لکھی ہے، وہ خود بیان کرتا ہے کہ 70,000 یا 60,000 ممبر 100 سال تک مولا کائنات کے وہ کو برا بھلا کہتے رہے. خوب کیوں؟ حق پر تھے. تو اگر آپ حق پر ہیں، یہ مشکلات آپ کے اوپر حق کی وجہ سے ہیں. آپ زائر ہیں، آپ مشکلات جو ہے وہ اس لیے آپ برداشت کر رہے ہیں. آپ اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں، انشاءاللہ آپ کی زیارت جو ہے وہ مقبول ہے. اور وہ لوگ جو آپ کی مدد کر رہے ہیں کہ اس ٹائم آپ مختلف جگہوں پر آپ لوگوں کو پہنچا دیا گیا ہے، قابل تحسین ہے وہ علماء کرام کہ جو اپنے جگہوں کو، شہروں کو چھوڑ کر جو ہے وہ آپ لوگوں کی مدد کر رہے ہیں. وہ آرگنائزیشنز، وہ انجمنیں، وہ تنظیمیں جتنی بھی ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ بغیر ناموں، بغیر اس کے ہر کوئی مل کر جو ہے وہ کام کر رہا ہے. اور ہمیں کرنا بھی یہی چاہیے. نام جو ہے وہ ہمارے اپنے وجود کے لیے ہے. اگر ہم کوئی کام اپنے نام کے لیے کر رہے ہیں تو گویا نفس ہمارا جو ہے نا کہیں. اور یقیناً جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ خلوص کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ کام کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ وہ اس مشکل حالات میں ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہم گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ہم وہاں نہیں پہنچ سکتے ہیں تو ہم کسی طریقے سے اپنی مورل سپورٹ دیں، کچھ نہیں تو اپنے فائنینشل سپورٹ کریں. جو ضرورت، کتنی آرگنائزیشن جو ہیں وہ ان کے لیے جو ہے وہ کھانے پینے اور باقی انتظام کر رہی ہیں. سندھ کے اندر تو مجھے نظر آیا کہ بہت اچھا کام ہے، لیکن پنجاب کے اندر جو میری علماء سے بات ہوئی تو وہاں افسوس کا عالم ہے کہ وہاں پر لوگ نہیں مدد کر رہے ہیں. ابھی ہمارے پروگرام کینسل ہو گئے ہیں، اتنے بڑے بڑے جشن تھے وہ کینسل ہو گئے ہیں، ساری چیزیں. تو یقیناً وہ جو پیسے تھے ہمارے پاس، وہ جو ہم نے خرچ کرنے تھے، ان کو ان زائرین کے لیے خرچ کریں. یہ مولا کے زائر ہیں. ہم خود چاہتے ہیں کہ مولا کا حرم کھلے، ہم زیارت پہ جائیں. وہ جو زیارت پہ آیا ہم اگر اس کی تو حفاظت کریں، اس کا تو خیال رکھیں. جب ہم اس کا خیال رکھیں گے تو یقیناً جلدی یہ حرم کھل جائیں گے، اور پھر ہم سب جو ہے وہ جلدی جو ہے وہ زیارت پہ جو ہے وہ جا پائیں گے. عزیزان محترم، زندگی گزر جائے گی، زندگی گزر رہی ہے، موت پر حق ہے.
موت نے آنا ہے کسی نہ کسی طریقے سے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم احتیاط نہیں کریں، ہم خیال نہیں کریں۔ ہمیں جو ڈاکٹر یا اسپیشلسٹ جو بھی ہمیں کہہ رہے ہیں، کیونکہ ہم ایکسپرٹ نہیں ہیں ان چیزوں کے، ہر آدمی واٹس ایپ پہ ایکسپرٹ بنا ہوا ہے، یہ دوائی ہے، یہ کھائیں، وہ پئیں، جو ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں، جو ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں، ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے۔ حتیٰ مہاراجہ کرام آیت اللہ اعظام نے بھی جو فتاوے دیے ہیں کہ ہمیں ان ایام کے اندر خیال رکھنا ہے، ہم ان ایام کے اندر جو ہے وہ پرہیز کریں اجتماع سے، کہ جہاں پر بہت سارے لوگ جمع ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے انہوں نے بعض جگہوں پر کہا ہے کہ نماز نہیں پڑھیں جماعت میں، نماز جمعہ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے، کہ ظاہر ہے کیونکہ گورنمنٹ جب کہہ رہی ہے، ایکسپرٹ جب کہہ رہے ہیں کہ جب آپ ایک جگہ جمع ہوں گے تو مشکلات ہوں گی، بیماری پھیلے گی، مشکل ہوگی، اور وہاں پر جو ہے وہ آیت اللہ اعظام نے بھی یہ کہا ہے کہ ہم جو ہے وہ اس سے پرہیز کریں۔ تو ہمیں بہرحال اس سے پرہیز کریں، ہر کوئی ایکسپرٹ نہ بنے، جو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں ہمیں اس پہ عمل کریں، پریکاشن پر عمل کریں۔ یہی تعلیمات اہل بیت ہے، یہی تعلیمات قرآن ہے۔ صحت اور جان مہم ہے، اس لیے جو ہے کہ انسان نماز پڑھ رہا ہو، شخص ڈوب رہا ہو، جبکہ واجب نماز پڑھ رہا ہو، اور کہا جاتا ہے کہ وہ نماز کو ترک کرے اور چاہے وہ اس کی جان بچائے۔ جس نے ایک انسان کو بچایا، اس نے گویا انسانیت کو بچایا۔ تو یہ سارے کام انسانیت کو بچانے کے لیے ہیں۔ اور ہم یہ دیکھیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زندگی میں جو ہمیں ایک خاص درس اور ملتا ہے کہ امام جو تھے وہ بہت جو ہے وہ بڑھپاٹ تھے، جو جتنی بھی مشکلات آتی تھی ان کو جو ہے وہ امام جو ہے وہ اپنے وجود کے اندر اس کو خاموشی سے اس کو ختم کر دیتے تھے۔ ایک شخص، میں پہلے بھی عرض کر چاہوں اس کا واقعہ، کہ وہ امام کو بہت برا بھلا کہتا تھا۔ اکثر امام کے ساتھ جو صاحب تھے کہا کہ مولا ہمیں اجازت دیں، ہم اس کا کام جو ہے وہ صحیح کریں، اس کی جو ہے وہ اس کے ساتھ ایسا سلوک کریں کہ یہ ٹھیک ہو۔ تو امام نے کہا نہیں، رہنے دو۔ ایک دن وہ اپنے کھیت میں کام کر رہا تھا، امام اپنی سواری پر پہنچے اس کے پاس، تو وہ بڑا ناراض ہوا کہ یہ آپ کہاں میرے کھیت پر آ گئے اور میری جو ہے وہ فصل خراب ہو گئی۔ تو امام نے پوچھا کتنی تمہاری فصل ہوگی پوری؟ تو امام اس نے بتایا کہ شاید 100 یا 200 درہم ہوگی، پوری فصل جو ہے وہ میری اتنی ہوگی۔ تو امام نے اس کو زیادہ پیسے جو ہے وہ عطا کیے، کہا یہ لو اس سے زیادہ پیسے، اور یہ جو فصل ہے یہ بھی تمہاری ہے۔ اور یہ کہہ کر امام چلے گئے۔ کچھ دنوں بعد دیکھا صاحب نے کہ وہ شخص جو امام کو برا بھلا کہتا تھا وہ خود جو ہے وہ مسجد میں آیا ہوا ہے اور امام کے ساتھ، امام کے پیچھے جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ تو امام نے صاحب سے کہا کہ وہ طریقہ جسے تم اختیار کرنا چاہتے تھے وہ صحیح تھا، یا وہ طریقہ جسے میں نے اختیار کیا وہ صحیح ہے؟ تو یقیناً ائمہ علیہ السلام انسانیت کی ہدایت کے لیے ہیں، اور ان کی تعلیمات بھی انسانیت کی ہدایت کے لیے ہے۔ ان کی تعلیمات یہ نہیں ہے کہ ہم آپس میں تفرقے پیدا کریں، ہم ایک دوسرے کو ٹکڑوں میں توڑیں، حتیٰ مسلمانوں کے اندر تفرقے پیدا کریں، حتیٰ انسانیت سے لوگوں کو دور کریں۔ ائمہ علیہ السلام پوری بشریت کی بقا کے لیے اللہ نے ان کو بھیجا ہے۔ یہ میرا کردار ہے جسے میں غلط پیش کر کر آپس میں نفرتیں پیدا کر رہا ہوں۔ یہاں محبتوں کی ضرورت ہے، اور یہ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ اس مشکل کے عالم میں ہم اپنے ساری جو قدورتیں ہیں ان کو دور کریں اور آپس میں جمع ہوں اور مل بیٹھیں اور انسانیت کے لیے کام کریں، اور ان مشکل حالات میں ہم اپنے شہروں کو، اپنے ملکوں کو، اپنے لوگوں کو اس مشکل کے عالم میں بچائیں۔ یہی مینجمنٹ کوالٹیز جو ہیں وہ چیک کی جا رہی ہیں۔ عزیزان محترم، میں پہلے ہمیشہ یہی کہتا رہتا تھا کہ ہمیں امام تک پہنچنے کے لیے اپنے ذہن کو مضبوط کرنا ہے، ہمیں امام تک پہنچنے کے لیے اپنے برین کی ایبلٹی کو انہینس کرنا ہے۔ کیا ابھی ہم اس پینک میں، اس ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے اندر ہمارا ذہن اتنا اسٹرانگ ہوا ہے کہ ہم چیزوں کو مینج کر سکتے ہیں؟ ہم اگر آج اپنے آپ کو مینج کر پائے، اپنی سوسائٹی کو مینج کر پائے، تو یقین کریں کل ہم وقت کے امام کی اس فوج کے اندر ہمیں شریک کر لیا جائے گا، کیونکہ یہی ہمیں چیک کیا جا رہا ہے۔ اگر ایک شخص ان حالات کے اندر آلٹرنیٹیوز اس کے پاس نہیں ہے، اس کے پاس پلان اے، پلان بی، پلان سی نہیں ہے، تو وہ پھر ایک ضعیف آدمی ہے۔ خداوند متعال رازق ہے۔ یقیناً مشکلات ہیں، اقتصادی بہت شدید مشکلات ہیں، پوری دنیا کی اچھی خاصی اکانومی جو ہے وہ کولیپس ہو گئی ہے۔ کتنے جو بزنس تھے، جو خاص طور پر ٹریولنگ کا بزنس تھا، ہوٹلنگ کا بزنس تھا، بہت سارے کاروبار جس کو میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں، وہ بالکل تباہ اور بربادی کی طرف جا رہے ہیں۔ لیکن رازق کون ہے؟ یہ ایمان ضروری ہے۔ کیا
یہ سب کچھ کس نے عطا کیا تھا پہلے؟ رزق دینے والا کون ہے؟ رزق کو کون عطا کر سکتا ہے؟ رزق کس کے اختیار میں ہے؟ یہ ایک امید کہ خدا ہی رازق ہے، جو پہلے دے رہا تھا وہ بھی خدا ہی تھا، اور جو ابھی حالات میں دے گا وہ بھی خدا ہے۔ تو کیا ہم اپنے خدا سے متصل ہوئے ہیں؟ کیا ہم اپنے خدا کے ساتھ متصل ہو رہے ہیں؟ ان ایام کے اندر جو کہ ایک بہت فرصت ہے ملی ہے ہمیں کہ ہم آئیں، کتابوں کی جو ہے وہ ریڈنگ بڑھائیں، قرآن کی تلاوت کا وقت مشخص رکھیں، ترجمہ پڑھیں۔ شاید زندگی میں تفسیر پڑھنے کا موقع نہ ملا ہو، آئیے تفسیر پڑھیں، اپنے لیے ٹائم ٹیبل بنائیں، اپنی فیملی کے آس پاس بیٹھیں۔ مجبوراً بہرحال بہت سے لوگ اب گھروں کے اندر بیٹھنا پڑ رہا ہے، تو یہاں پر اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر پڑھیں، دعائیں پڑھیں جو ہمیں تعلیمات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے میں عنایت ہوئی ہیں، علماء کرام نے جن کو ان ایام میں پڑھنے کو کہا ہے، جس میں سے جو ہے وہ صحیفہ سجادیہ جو خود امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تعلیم فرمائی ہے، دعا نمبر 7 جو ہے وہ صحیفہ سجادیہ کی مشکلات کے عالم کے اندر، اس کو پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں کہ امام خدا سے کیا کہہ رہے ہیں، امام خدا سے کی بارگاہ میں کیا مانگ رہے ہیں۔ پھر آگے بڑھیں، ہم زیارت عاشوراء کی تلاوت کو جاری رکھیں، حدیث قصہ کو اپنے گھر کے اندر، دعائے توسل کو، دعائے نور کو، یعنی ایک عبادت کا ایک ایسا روٹین اپنے گھر کے اندر قائم کریں، خدا سے متصل ہوں۔ وجود کے اندر فشار، پینک کچھ نہیں کر سکتا۔ ہماری اپنی جو ذہن کے اندر جو 2 4 چل رہے ہیں کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، یہ کائنات کو اس شور سے، اس تلاطم سے خاموش نہیں کر سکتا۔ انسان کی عبادت ہے، اور خود قرآن ارشاد فرما رہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ ہی کا ذکر ہے جو تمہارے دلوں کو مطمئن اطمینان دے سکتا ہے۔ تو آئیے خدا کی بارگاہ میں چلیں اور اپنے دلوں کو اطمینان دیں، عبادت میں ایک سجدہ اس کو کریں کہ شاید یہ فرصت ہمیں عطا ہوئی ہو۔ شاید دنیا، اور شاید اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا بہت تیزی سے اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے، اور یقیناً کسی کے آنے کی امید زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ آیت اللہ شمس الدین اپنی کتاب میں بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ حج کرنے گیا یا عمرہ پہ گیا تھا مکہ، اور اس زمانے میں مکہ کے اندر کوئی وبا تھی، وہ بھی اس وبا، اس مرض کا شکار ہو گیا، اور اس کی حالت خراب ہو گئی۔ شہر کے اندر سے باہر جن کو بھی مرض تھا ان کو باہر نکلنے نہیں دے رہے تھے کہ وہیں رہیں، اور بہرحال پرانے زمانے کا دستور بھی یہی تھا، اور یہی تعلیمات اسلام بھی تھیں۔ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی ہے کہ جہاں وبا اور بیماری ہو وہاں آپ شہروں کو ترک نہ کرو، اور دوسرے شہروں کی طرف نہ جاؤ، اور دوسرے لوگ اس طرف نہ آئیں تاکہ وہ وبا وہیں ختم ہو اور دوسروں کو نہ پھیلے۔ تو وہ شخص، اس کی بھی حالت خراب ہو گئی، اس کا کوئی بھی شخص نہیں تھا اس کی مدد کرنے والا۔ ایسے میں اس نے دیکھا کہ ایک جوان جو ہے وہ فوجی لباس میں نمودار ہوا، اور اس نے کہا کہ کچھ کھاؤ گے؟ اور پھر اس شخص نے جوان نے مجھے کچھ کھانے کو بنا کر دیا، مگر میری ہمت نہیں تھی کہ میں جو ہے وہ ایک لقمہ بھی جو ہے وہ لے سکتا۔ پھر اس نے اپنی جیب سے ایک جو ہے وہ اورنج نکالا، اور اس کو جو ہے اس کے اندر نچوڑا، پھر میں نے بڑی مشکل سے ایک لقمہ لیا، تو میرے پورے وجود میں ایسا لگا کہ جان آ گئی۔ پھر اس جوان نے مجھے کہا کہ اب تم یہاں سے جا سکتے ہو، ٹھیک ہو گئے ہو۔ کہا میں کیسے جاؤں؟ پہرے لگے ہوئے ہیں، کوئی شہر سے باہر نکلنے نہیں دے رہا۔ تو کہا لاؤ میں تمہیں لے کے چلتا ہوں، اور وہ جوان مجھے لے کر نکلا، مگر جتنے بھی وہاں پر جو ہے وہ نگہبان کھڑے ہوئے تھے شہر کے باہر، کسی کو ہم نظر نہیں آئے، اور وہ مجھے جوان جو ہے باہر لے آیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم ہو کون کہ جس نے میری جان بچائی، اور کسی نے ہمیں دیکھا نہیں اور ہم باہر آ گئے؟ اس نے کہا جب تم اپنے شہر پہنچو گے جو تیسرا شخص تم سے مصافحہ کرے گا اس سے پوچھنا کہ میں کون تھا۔ سفر طولانی تھے اس زمانے میں۔ کہا میں اپنے شہر پہنچا، اور جب میں پہلے در شخص سے ملا، اب میرے دل میں پورا اضطراب تھا کہ کون تیسرا شخص مجھے ملتا ہے۔ پھر میں دوسرے سے ملا، جب تیسرے سے ملا تو وہ شہر کا وہ داو زبان تھا، وہ جو شہر کی نگہبانی کرتے ہیں، شہر کے آنے اندر جانے والے معاملات کو دیکھتے ہیں۔ تو میں نے اس سے جیسے ہی بولا تو میں نے کہا یہ شخص تو ایک عام سا شخص ہے، اسے کیا پتا وہ شخص کون ہوگا۔ تو یہ میں سوچ رہا تھا، تو اس شخص نے مجھے خود بولا کہ تم نہیں جانتے کہ وہ شخص جو تمہیں ملا تھا وہ وقت کا امام تھا،
میں نے یہ سنا تو میں بہت حیرت ہوا. وہ کہتا ہے پھر اس شخص نے کہا کہ یہ میں راز تمہیں نہیں بتاتا، مگر کیونکہ میں خود چند دن بعد جو ہے وہ اس دنیا سے چلا جاؤں گا، اس لیے میں نے تمہیں یہ راز بتایا. ہاں عزیزان محترم، وقت کے امام سے متصل ہوں، وقت کے امام سے توسل کریں. آج روز جمعہ ہے، روز جمعہ گزر رہا ہے، روز جمعہ گزر جائے گا، روز متوقع ظہور ہے، لیکن آج ہم نے اپنے وقت کے امام کو کتنا یاد کیا. یہی گریہ ائمہ علیہ السلام کی زندگی کا رہا کہ کتنے لوگوں نے ان کو یاد کیا. آج جو ہے وہ روز شہادت ہے اور امام جو ہے وہ ہمارے درمیان سے چلے گئے. لیکن امام کیسے گئے؟ امام خود فرماتے ہیں کہ میں ایک زندان سے دوسرے زندان میں بھیجا گیا. میرے لیے سخت تھے ایک زندان، اور وہ ہر مختلف زندان کو امام نے جو ہے وہ طے کیا. کہیں امام کو ماننے والوں نے ایسی جگہ پہ رکھا مگر وہاں برابر میں ایسی آوازیں آتی تھیں، ایسے ناچ گانے اور آوازیں جو کہ امام کو اس زندانوں سے زیادہ تکلیف دیتی تھیں. گویا اگر کوئی حرام کام ہو رہا ہو تو وہ ہمارے لیے سخت زندان ہے. ہم خود ایک زندان کے اندر ہیں، اپنی خواہشات کے زندان میں، اپنی زندگی کی ان طولانی آرزوؤں کے زندان میں ہیں جس نے ہمیں گھیر کے رکھا ہوا ہے. دنیا سجن و مومن، دنیا جو ہے وہ مومن کے لیے ویسے ہی زندان ہے. مگر امام ان زندانوں سے ہوتے رہے، اور جب امام ان زندان میں پہلی دفعہ بھیجے گئے تو امام سے اس روایات کو بیان ہوتا ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ پروردگار تیرا شکر گزار ہوں، تو نے مجھے موقع دیا کہ میں تیری بارگاہ میں خلوت میں تجھے عبادت کر سکوں. مگر ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے جاتے ایک وقت ایسا آیا جب اس آخری اس لعین کے زندان میں وہاں پہنچے گئے جس کے لیے مشہور تھا کہ جو اس کے اس زندان میں اس گہرے کالے کنویں جیسے زندان میں جو جاتا تھا وہ واپس نہیں آتا تھا. اور جب امام کو وہاں بھیجا گیا، وہاں ایک امام کی عجیب دعا ہے، عجیب کلمات ہے. یہ لعین خود کو جہنم واصل ہو گیا مگر اس کی بیوی اور اس کی اولاد اہل بیت کے ماننے والوں میں شمار ہوئے. کیسے ہوئے؟ کیونکہ اجازت تو نہیں تھی کسی کو اس زندان کے قریب جانے کی. یہ بچے بہانوں سے صحن اور حیات میں پہنچتے تھے، اور وہ خود کہتے ہیں کہ ہم نے سنا کہ ہمیں زندان سے آواز آتی تھی، اے پروردگار کہ جس کے قبضے میں سب کچھ ہے، جو زمین سے پانی اور خاک کے درمیان سے پودے کو نکال سکتا ہے، جو ماں کے رحم سے اولاد کو دے سکتا ہے، اے پروردگار کہ جو بدنوں اور اعضاء سے روح کو نکالتا ہے، پروردگار مجھے زندان سے آزاد کر، اس سخت حالات سے مجھے باہر نکال پروردگار. پروردگار نے یہی ہوا کہ وقت گزر گیا اور کچھ ماننے والے آئے جو امام کے چاہنے والے تھے. وہ چاہتے تھے کہ ہم کس طریقے سے امام کو دیکھیں. تو بیان ہوتا ہے کہ جب انہیں کہا کہ سوراخ ہے، سوراخ سے دیکھو، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کچھ نظر نہیں آتا. کہا کیا ہے؟ کہا ایک کپڑا سا رکھا ہوا ہے. کہا یہی امام ہے. امام اتنے ضعیف ہو چکے تھے کہ امام کے بدن پر صرف اور صرف وہی زنجیریں تھیں، وہی توق بندھے ہوئے تھے. ہاں عزاداران محترم، امام کو زہر دیا گیا اور امام جو ہے وہ اسی زندان میں جو ہے وہ شہید ہو گئے. باعجاز امامت معجزہ ہوتے ہوئے خود امام رضا علیہ السلام جو ہے وہ تشریف لائے. یقیناً انہوں نے ہی سارے کاموں کا انجام دیا. امام کے اس جنازے کو جو ہے وہ باہر رکھ دیا گیا، اور 3 دن تک کہتے ہیں کہ بغداد کے پل پر امام کا جنازہ پڑا رہا. اور پھر امام کو جو ہے وہ مزدوروں نے جو ہے وہ وہیں پر دفنا دیا کہ جہاں آج امام کا روزہ ہے. لا یوم یوم خواب عبداللہ، مولا 3 دن آپ کا جنازہ پڑا رہا، مگر ایک ایسے چیز میں تھا کہ آپ کا جنازہ اندر تھا. یقیناً آپ کے بدن پر سخت نشان تھے، یقیناً آپ زنجیروں میں تھے، مگر آپ کے جھٹ کا جنازہ 3 دن تک بے گور و کفن کربلا کی دشت میں خاک میں آلودہ، اور ہوائیں اس کے اوپر سے اڑتی رہیں. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.